سورہ شعراء آیت نمبر 176. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تمام انبیاؤں کا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن پڑھ رہے تھے، جس میں ہمیں خاص مد نظر رکھنا تھا کہ اللہ کے رسول سے لوگ جو معجزات کی خواہش اور ڈیمانڈز کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کی داستانیں بتائیں کہ کچھ کو معجزات دیے، کچھ کو معجزات نہیں دیے، لیکن لوگ دل سے ایمان وہی لاتے ہیں جن کے اندر اللہ کے لیے خود سے محبت کا جذبہ ہو. یعنی ایک نبی بھی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا، اور نبی کے معجزات بھی کسی کو انسپائر نہیں کر سکتے اگر وہ خود اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، جو کہ وہ اصول ہے کہ میں اس کی حالت کو نہیں بدلوں گا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلے گا. تو ہمیں پتہ چلا کہ چاہے کتنا ٹیکسٹ موجود ہو وحی کا، اور چاہے انبیاؤں نے کتنے بڑے بڑے معجزات کیے ہوں، جنہیں اللہ کی طرف جستجو نہیں ہے، انہیں جی اٹھنے کا عقیدہ نہیں ہے، یا جی اٹھنے کا عقیدہ ہوتے ہوئے بھی پرفیکشن نہیں ہے اس عقیدے میں کہ اللہ کے گھر کوئی کام نہیں آئے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری آیتیں بار بار اس بات پر اینڈ ہوئیں کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. آپ دیکھیں سارے نبیوں کے لیے سٹارٹنگ بھی تقریباً سیم تھی، اینڈنگ بھی تقریباً سیم تھی کہ بے شک اس بات میں بڑی نشانیاں ہیں لیکن میجورٹی ایمان نہیں لاتی ہے، جبکہ اللہ تو غالب رحمت فرمانے والے ہیں، لیکن اللہ اپنے اصولوں کے مطابق انسان کو ڈھیل دیتے ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں شعیب علیہ السلام کے بارے میں، جن کی بستی کو، جن کی قوم کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے. تو کچھ یوں آیت شروع ہوتی ہے 176. کذب اصحاب الایکہ، جھٹلایا ایکا والوں نے بھی مرسلین کو، رسولوں کو. اس قول لہم شعیب، جب کہا ان کے لیے شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، وہی بات، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو کس سے ڈریں گے؟ یعنی یقیناً وہاں پر ٹیکسٹ وہی کتاب موجود ہے اور سب اس پر ایمان بھی لاتے ہوں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بتانے کا کہ ایمان بھی ہماری طرح اللہ کا رکھتے ہوں، مرنے کا رکھتے ہوں، جی اٹھنے کا رکھتے ہوں، اللہ کی کتاب کو چومتے بھی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے وقت کے نبی کے عاشق رسول بھی بنتے ہوں، اور ڈرتے بھی نہ ہوں، کرتے وہ ہوں جو ہماری نفس چاہتی ہے. تو ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ انی لکم رسول امین، دیکھو میں تمہارے لیے بے شک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، یعنی وحی کی اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ کے کام پر کوئی اجرت. ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین کے ذمے ہے، وہ مجھے ضرور دے گا. اوفوا الکیل، یہاں پر پھر وہی قوم کی جو برائی تھی وہ ہمیں ان شارٹ بتا دی جا رہی ہے. اوفوا الکیل، وفا کیا کرو، پورا کیا کرو ماپ کو، یعنی میجرمنٹ پورا کیا کرو. ولا تکونوا من المخسرین، اور گھاٹا مت دیا کرو، لوگوں کو مت ہو جاؤ گھاٹا دینے والوں میں سے. دیکھیں صرف یہ ناپ تول پہ نہیں جا رہا. اگر آپ ایک ٹیوشن دے رہے ہو، آپ ٹیوٹر ہو، آپ اگر اپنی مدت پوری نہیں کرتے، اگر آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہو، اگر آپ ٹائم کی پابندی نہیں کر رہے ہو، اگر آپ کو جو کام کے لیے ہائر کیا گیا آپ وہ کام نہیں کرتے ہو، ہر ڈائمنشن میں دیکھ لیں، ٹیچر سے لے کر ڈاکٹرز سے لے کر، کیونکہ ڈاکٹرز بھی ایک اوتھ دیتے ہیں گورنمنٹ کو، اپنے بڑوں کو، گورنمنٹ کے پولیٹیشنز کو دیکھ لیں، ہر کوئی ایک اوتھ کے نیچے ہے. ہم اور آپ بھی جب شادی کرتے ہیں تو باقاعدہ ایک اوتھ ہوتا ہے ہمارا، ہم ایک عہد لیتے ہیں. تو ہر معاملے میں آپ کا میجرمنٹ درست ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی مت کرو. ویسے تو وزن کے بھی ساتھ یہ بات آ رہی ہے، اور ہر معاملے میں بھی، رشتے ناتوں میں بھی اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. تو جناب اس کی طرف شعیب علیہ السلام کی قوم کو سمجھایا گیا. ان کے اندر یہی ہماری والی بیماری تھی. ان کو کہا گیا نقصان نہ دیا کرو لوگوں کو ناپ میں، اور وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، وزنوا،
اور وزن بالکل انصاف کے صحیح ترازو کے ساتھ کیا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، نہ گھٹا کے دیا کرو لوگوں کو ان کی اشیاء. اس وقت اب وہ بات آ رہی ہے. پہلی 2 آیتیں آئیں، پوری پیمائش ہر طرح سے پوری کیا کرو، نقصان نہ دیا کرو لوگوں کو، صحیح بات کے ساتھ، وزن صحیح بات کے ساتھ، صحیح ترازو کے ساتھ کیا کرو، گھٹا کر مت دو لوگوں کی اشیاء. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، جو کہ آپ قرآن کی طرف بھی لے جائیں گے کہ ہر معاملے میں جو اللہ نے بات کہی ہے اس کے مطابق بات کرو. اللہ کی بات کچھ اور ہے، تم کچھ اور کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اگر میں اور آپ بھی ایسے ہی کوئی کام کر رہے ہیں کہ آیت کچھ اور لکھی ہے، ہم پڑھتے کچھ اور ہیں، تو گویا ہم انصاف سے کام نہیں کر رہے ہیں اور فساد کر رہے ہیں. جب اللہ کی کتاب اصلاح، اللہ کی کتاب کا آ جانا، یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے تم پر نعمت کو تمام کیا اور میں نے فساد کے بعد اصلاح کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی بھیج کر تمام فسادات کے دروازے بند کر دیے. اب جو قرآن کو صحیح طور سے پڑھائے نا، ترجمے سے پڑھے نا، اللہ کی کتاب کے پیرالل کسی اور کتابوں کو بھی درجہ دے دیں، یہ ساری باتیں ہم پر جائیں گی کہ مت پھرو فساد کرتے ہوئے زمین میں. واتقوا الذی، ڈرو اس ذات سے، خلقکم، پیدا کیا اس نے تم کو، ڈرو. والجبلۃ الاولین، اور اس اللہ نے پچھلوں کو بھی، تمام پہلوں کو بھی، پہلی مخلوق کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا. قالوا، اب دیکھیں وہی جو تمام نبیوں کے بارے میں بتایا کہ قوم نے ان سے دلیل پر لڑائی نہیں کی، دلیل پر بحث نہیں کی، ان اوتھینٹک طریقے سے لڑتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں باطل طریقے سے لڑنا، حق کو گڈمٹ کر دینا. دیکھیں انہوں نے کیا کہا، قوم نے کیا کہا. قوم نے کہا انما انت من المسحرین، شعیب علیہ السلام کو کہا کہ بے شک بھی نہیں ہے کہ آپ لگتا ہے کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے. کس کو کہا؟ نبی کو. کیا کہا؟ جادو ہو گیا ہے. جادو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے استغفر اللہ کہ تھوڑا دیوانہ ہو جانا، پاگل پنے کرنا، غلط بات کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، بہک گیا ہے. سوچئے، اب پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اللہ جو بات بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اے نبی، اے شعیب، آپ پر تو لگتا ہے جادو ہو گیا ہے. اب پہلے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی قوم صحیح کہہ رہی ہے یا قوم کو ان کی توحید ہضم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور انہوں نے کہا یہ پاگل ہو چکا ہے، یا اس پر دیوانگی آ چکی ہے، یا اس پر جادو ہو چکا ہے. دیکھیں کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط آیت کا حوالہ دے رہے ہیں یا آپ غلط بات سمجھا رہے ہیں، ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہے. سیکنڈ پوائنٹ، انہوں نے ان کی پرسنالٹی کو فوکس کیا. انہوں نے کہا وما انت الا بشر، کہ اے شعیب نہیں ہے آپ مگر ایک انسان، ایک بشر ہیں، مثلنا، ہمارے ہی جیسے انسان ہیں. اب پھر فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جنہوں نے نبیوں کو دیکھا انہوں نے کہا ہمارے جیسے انسان ہیں، اور ہم جیسوں نے نہیں دیکھا تو ہم کہہ رہے ہیں وہ انسان سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے. ان کو بشر کہنا گالی ہے. لوگوں کو بہت برا لگتا ہے جب ہم نبی کو بشر کہتے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ ہم بشر کہتے ہیں، قرآن نے کہا مثلکم، تمہاری طرح کا بشر ہوں. الا، جو سورہ کہف کی آخری آیتوں میں آتا ہے، انما انا بشر مثلکم، صرف فرق مجھ میں اور تم میں یہ ہے مجھ پر وحی ہوتی ہے. وحی سے ہی اس بشر کی عظمت تو بڑھ جاتی ہے کہ وہ بشر کیا بشر ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے سلیکٹ کیا. تو آپ یہ تعریف کیوں نہیں گوارا کر رہے ہیں اور آپ کو بشر میں گالی کیوں لگتی ہے؟ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اللہ جو بات کہیں وہ ہمارے لیے کرائیٹیریا ہوتا ہے تو ہم اس پر کیوں ناراض ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے تعصب کو ختم کریں اور یہ بات کو سمجھیں کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف یہی کرایا کہ انا بشر،
لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، وہیں ان کی عظمت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھنے والوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ بشر ہیں۔ اس پر بھی ہمارے پاس آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ بشر تو ہیں، تمہیں ان کی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ آپ انسان کو کیوں دیکھتے ہو؟ آپ اس کی بات کو کیوں نہیں سنتے ہو؟ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ سنو نا، وہ کون ہے وہ کیوں دیکھ رہے ہو آپ؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ قوم کا بھی یہی حال تھا۔ ہماری طرح مدرسوں کا نام پوچھتے ہیں، مسلک کا نام پوچھتے ہیں، کورس کتنے سال کا کیا، کہاں سے کیا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہیں آپ مگر بشر ہیں ہماری طرح، اور انہوں نے کہا وَإِن نَظُنُّكَ، آپ دیکھیں کہ نَظُنُّكَ میں بھی ضرور بضرور ہے نون مشدد کی وجہ سے، اور ان میں بھی بے شک کے ہی ترجمے آتے ہیں کہ اور بے شک یقیناً، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں آپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ شعیب علیہ السلام کے لیے لوگوں نے کہا ہم آپ کے لیے یقین سے کہہ سکتے ہیں لمن الکاذبین، کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے کیا کہا شعیب علیہ السلام کو کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ انہوں نے کہا ہم یقین سے کہتے ہیں آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب کتنی پردوں میں چھپ جاتی ہے، بعض اوقات کتنے پردوں میں کوئی تصور، کوئی کانسیپٹ چھپ جاتا ہے، اور جب پڑھنے والا اسے پڑھ لیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ اتنا سٹیبل ہوتا ہے کہ اگر پوری دنیا میجورٹی پر بھی اس کو پاگل کہے، اس کو جھوٹا کہے، اس کی شخصیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کی کتاب سے میرا سوال کیا جائے گا، اور میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ تجھے کون عزیز تھا، میں یا دنیا والے؟ اور پھر انہوں نے جو حق پہنچایا اتنے جھوٹوں پر، کیونکہ یہ خود جھوٹے تھے، کیونکہ انہوں نے خود نے وحی کو نہیں پڑھا تھا، اس لیے ان کو ہماری طرح بڑی کتابیں، بڑے روایتیں، بڑے قصے کہانیوں میں الجھایا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب سے بات کرنے والا جھوٹا لگ رہا تھا، جو اللہ کی وحی سنا رہا ہے وہ جھوٹا لگ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اتنے پردوں میں کتاب آ جاتی ہے۔ آپ بتائیے کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ ہم اس کتاب سے ڈائریکٹ سمجھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری غلطیوں کو دور کیجئے، ہمارے علم میں برکت دیجئے۔ ہم جہاں کہیں ابھی بھی غلط انٹرپریٹنگ کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یقین سے کہتے ہیں آپ جھوٹوں میں سے، اور پھر فورتھ پوائنٹ انہوں نے ڈیمانڈ کی فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، بس گراؤ ہم پر کچھ گرانا، کوئی ٹکڑا آسمان سے۔ وہی معجزہ سے اس کو ہم کمپیئر کریں گے کہ کہا کہ اگر تم نبی ہو تو کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ، اور معجزے میں بھی اتنے ڈھٹائی اور اتنی کم علمی کہ اپنے ہی اوپر ٹکڑا گرا رہے ہیں آسمان سے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ یقیناً انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوا بھی نہیں ہے اس کے صحیح نظریے کے ساتھ۔ یقیناً ایسے جاہلوں میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہوں تو یا تو آپ پسند کرو کہ آپ جاہل بن جاؤ ان کی ہاں میں لانے کے لیے، یا اگر آپ کو مرنے کا خوف اور جی اٹھنے کا خوف ہے تو آپ ایسے جاہلوں میں بھی بڑی اللہ کی ہمت کے ساتھ بیٹھو گے کہ میرے رب نے جو مجھے طاقت دیا ہے وہ بہت ہے میرے لیے سر اٹھا کر چلنے کی، اور یہ دنیا کچھ دنوں کی ہے، مجھے تو میرے رب کو جواب دینا ہے۔ یعنی اس آیتوں میں اتنی گہرائی ہے، اور ہم ایسے جلدی سورہ شعراء پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے، لیکن اگر ہم بار بار کانٹیکسٹ پر جائیں تو ہمیں لگے گا کہ دیکھو کتنی بڑی بڑی باتیں بتائی گئیں۔ انہوں نے بھی نبی سے کہا کہ آپ ہم پر عذاب لے آئیں، یعنی کوئی معجزہ نہ دکھائیں، ہم پر عذاب لے آئیں۔ یعنی اتنا بندہ نان سینس ہو جاتا ہے کہ اسے یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ اب وہ ضد اور تعصب میں کتنا بڑا ابلیس بن گیا ہے کہ اس نے کہا میں ضرور بس ضرور اولاد کی آدم کو بہکاؤں گا، اور وہ جانتا بھی تھا کہ اللہ کتنے پاورفل ہیں، کہتا ہے اللہ مجھے مہلت دیجیے۔ وہ اللہ کے پاور کو بھی جانتے ہوئے اپنی ضد میں کہاں تک نکل گیا۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شیطان بننے سے بچا لے، اور ہم سارا الزام شیطانوں پہ نہ ڈالا کریں، کیونکہ ہماری نفس جب شیطان ہوتی ہے تبھی شیطان کا زور ہم پہ چل سکتا ہے۔ جناب اس کے جواب میں آپ دیکھیں کہ حضرت شعیب کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ربی عالم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو کہ تم پر کب ٹکڑا آسمان سے گرنا چاہیے، یعنی اس کو آپ یوں جوڑیں کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، تم جس عذاب کو مانگ رہے ہو وہ میں نہیں لا سکتا ہوں، میرا رب عمل کو دیکھ کر انسان پر عذاب برساتا ہے، یہ نبیوں کے ہاتھ میں عذاب دینا یا بخشش کرنا یا ہدایت دینا نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنا تعارف اسی طرح کرایا کہ میں جانتا بھی نہیں ہوں تمہارے عمل کی، تمہارے ڈھیل کی، کب مدت پوری ہو رہی ہے، تم جو عذاب مانگ رہے ہو وہ میں نہیں لا سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا اینڈ بتاتے ہیں، فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، یعنی شعیب علیہ السلام کو، فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو، عذاب یوم الذلہ، ان کو وہ سائے کا عذاب، سائبان والا عذاب، یعنی جو سایہ ہم پہ کر جاتا ہے، پوری طرح سے چھا گیا ان پر عذاب۔ انہو کانا، بے شک وہ جو عذاب تھا، یہ بہت بڑے ہولناک دن کا عذاب اس قیامت سے پہلے ان پر آ گیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس بات میں بھی بے شک بڑی ہی عبرت اور نشانی ہے، لیکن اکثریت ایمان ہی نہیں لاتی، اللہ کی بات کو نہیں مانتی، نبیوں کا تعارف نہیں سمجھتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں جبکہ رب تیرا البتہ ان ربک لہو العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی زبردست اور رحم بھی فرمانے والے ہیں، لیکن انسان اپنے عذاب کو خود دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ بھی جہاں غلطی کا شکار ہیں ہماری اصلاح فرما دیجیے۔